کا مہر اور عورت کا جہیز، جہیز کے زیورات. اب زیورات جتنے بھی ہو، جہیز کیوں، بری کیوں، یہ دو چیزیں ایسی جو ہمارے معاشرے کی 99% عورتوں پہ حج واجب کر دیتی، اور غلط فہمیاں اتنی زیادہ ہیں کہ حج کرنا تو درکنار. میں نے اپنا یہ واقعہ پہلے بھی سنایا، لیکن اتنا مختصر ہے کہ دوبارہ دہرایا جا سکتا ہے. واقعہ نہیں کہ جب حج کے حوالے سے ہم نے کراچی میں کام شروع کیا، خاص طور پر خواتین کو مسئلہ بتایا، تو پہلا اعتراض یہ آیا کہ عورتوں پہ تو حج ہوتا ہی نہیں، بلکہ باقاعدہ ممبر پہ مجلس پڑھنے والی باذاکرات نے کہا کہ شہزادی کی زندگی دکھا دیجیے، وہ کبھی حج پر نہیں گئی، تو یہ مسئلہ آپ لوگ کہاں سے نکال کے لے آئے؟ اور آپ لوگ سے مطلب میں نہیں تھا، کیونکہ مسئلہ اس وقت مرحوم آیت اللہ خوئی اور مرحوم امام خمینی کا چھپوا کے شائع کیا گیا. اتنے خطرناک قسم کے مسائل میں اپنی گردن بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتا ہوں کہ یہ ان کا فتویٰ کہاں سے لے کے آ گئے، کہاں سے یہ فتویٰ یہ مجتہدین اور مراجع لے کے آ گئے. اس وقت یہ بات ہو رہی، تاریخ سے بھی ناواقفیت، فقہ سے بھی ناواقفیت، اسلام سے بھی. لیکن اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کے لیے انشاءاللہ بات کے مواقع ہیں. لیکن مسئلہ اتنا اہم کہ میں اس مسئلے کو الٹا کر کے بیان کرتا ہوں کہ مردوں پہ تو شاید 50 سے 60% حج معاف ہو، لیکن خواتین پہ 99% حج واجب ہوتا. اور میں ایک واقعہ اکثر دہرایا کرتا ہوں، وہ سن لیجیے. ہمارے مراجع میں سے ایک اہم ترین مرجع گزرے ہیں مرحوم آغا محسن الحکیم، اور خاص طور جو لاسٹ سینچری گزری اس میں عراق کے حوالے سے آغا محسن حکیم اس انداز سے اس کمیونزم اور صدام جیسوں کو روکا، اور ان کو رکنا پڑا تھا اس عظیم شخصیت کی وجہ سے کہ اس کا انتقام، اس کا بدلہ ان کی اولاد سے دل بھر کے لیا گیا. ان کی ساری اولاد تقریباً یہ شہید کی گئی ہے، یہ جیلوں میں اس طرح ڈالی گئی ہے کہ اب تک پتہ نہیں چل رہا. لیکن وہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ آغا حکیم کے اس جہاد کو یا ان کی شخصیت کی عظمت کو بتایا جائے. لیکن ذرا سا بھی تاریخ کو جاننے والا باقی کسی مجتہد کو جانے کے نہ جانے آغا حکیم کی عظمت کو جانتا. یہ آغا حکیم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 بیٹے تھے جن میں سے 9 مجتہد بنے، جب بھی ان کے کسی بیٹے کی شادی ہوتی تو فوری طور پر یہ 2-3 جملے ایسے آ رہے ہیں جو اگلے موضوع کے لیے تیاری، اور اپنا جو موضوع چل رہا ہے اس کا بھی تذکرہ. جیسے ہی شادی ہوتی ویسے ہی اپنے بیٹے کو حکم دیتے کہ اسلام میں چونکہ مہر معجل کو بہتر سمجھا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ واجب نہیں ہے لیکن بہتر، اس لیے مہر معجل مانے فوری مہر، ادھر نکاح ہو ادھر مہر دے دو. اس لیے جیسے ہی صیغہ نکاح مکمل ہو اپنی بیوی کو مہر دے دو. اور اس زمانے کے حوالے سے کیونکہ عراق سعودی عرب سے بائی روڈ بہت قریب بھی اور مہنگائی بھی اتنی نہیں، وہ مہر اتنا ہوتا کہ 1 یا 2 آدمی حج کر سکیں. چنانچہ جیسے ہی بیٹا جا کے اپنی بیوی کو مہر دیتا شادی کی پہلی رات تو فوراً ہی مرجع وقت کا فتویٰ پہنچ جاتا. اب وہ اپنی بہو کے لیے فتویٰ، یہ نہیں ہے کہ شریعت آپ کو بتائی جاتی اپنے گھر میں نہیں لائی جاتی. کہا چونکہ عورت کا مہر اگر ایسا ہو کہ حج کر سکے تو اس پر حج واجب ہے اور اسی سال واجب. اور نہ صرف یہ کہ واجب ہے بلکہ رقم ہاتھ میں آنے کے بعد اسے خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں، خرچ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ مہر تجھے ملا، اب اسے روک کر حج پہ جانا. کیونکہ مجتہد گھرانے کی بہو ہی نہیں بلکہ بیٹی بھی ایسے گھر کی ہے کہ جو مجتہدین کا گھرانہ. آغا محسن الحکیم یہ شادی کا معیار مولا کائنات کی شادی کے موقع پہ بتایا گیا، اس انداز سے شادیاں کی تھی اپنے بیٹوں، یعنی حسن و جمال نہیں، مال و دولت نہیں، یہ نہیں کہ اس کا کٹم یا خاندان یا فیملی کتنی بڑی، یا یہ کہ اس کا باپ کتنے اچھے عہدے پر فائز. صرف دین دیکھا جاتا تو دین کے اعتبار سے ساری بہویں مجتہد گھرانے سے آئیں. تو وہ لڑکی مجتہد گھر کی ہے، بہو بھی بنی تو مجتہد گھر کی بنی. چنانچہ اس نے فریاد کی بہو نے کہ میں گھر سے اکیلے باہر نکلنے کی عادی ہی نہیں، جو شروع سے ہی مجھے ماحول ملا نجف تو وہ ماحول، تو میں تو نجف سے بغداد نہیں جا سکتی ہوں. پوچھا یہ کہ حج جہاں جانے کے بارے میں سوچ کے بہت سے مردوں کو حوصلہ جواب دے جاتا. میں تو آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں کہ اپنے خرچ سے حج پہ جائیے. حج کی مشکلات سن کے مجھے ایسے لوگ بھی ملے، اپنے خاندان تک میں ملے، جو کہتے بھائی نہیں اتنی مشکلات اور اتنا مجمع، اگر تو ہمیں کوئی فری بھی حج پہ بھیجے ہم حج پہ تو نہیں جائیں گے. تو وہ مشکلات جب نوجوان مردوں کا حوصلہ پست ہونے لگتا، ایک پردے دار لڑکی سے جو شروع سے ہی اس ماحول میں رہی، یہ کہنا کہ اکیلے حج پہ جاؤ، مجتہد کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا بحیثیت خسر نہیں، بحیثیت مرجع. تو کہا کیونکہ مہر میں 2 آدمیوں کے حج کی گنجائش، تو اگر عورت پر حج واجب ہو جائے اور اتنی حیثیت رکھتی ہو کہ کسی کو بطور مددگار لے جائے تو یہ الگ سے واجب ہو جاتا. اب اپنے شوہر کو بحیثیت مددگار لے جانا بھی تم پر واجب. چنانچہ ان کے زیادہ تر بیٹوں نے جو پہلا حج کیا
وہ اپنی بیوی کی اس رقم سے کیا تھا جو بطور مہر دی گئی، اور اس لیے یہ حج واجب ہو گیا تھا اس بیٹے پر بھی کہ چونکہ وہ اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو واجب مددگار طلب کرنا. یہ مسئلہ وہاں کا، وہاں سے مطلب کیا ہے؟ یہ مسئلہ حوضے کا ہے، یہ مسئلہ مرجے کے گھر کا. اور ہمارے یہاں کنسپٹ تک نہیں کہ عورت پر بھی حج آئے گا. یہی مہر، یہی جہیز اور یہی جو عورت کے زیورات ہیں، یہ میرے اس جملے کو، جس کو ایک مرتبہ اور سن لیجیے، میرے اس جملے کو اور طاقتور بناتے ہیں کہ شاید مردوں پر اتنا حج واجب نہ ہو جتنا حج ہمارے یہاں کی عورتوں پر واجب. اور حج کے حوالے سے کچھ